السلام علیکم، میں ہوں محمد سلیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میری ڈائری۔ دوستو، کیا دجال کا خروج 2030 میں ہونے جا رہا ہے؟ ایک یہودی ربی کا دعوے کے ساتھ کہنا ہے کہ اس کے خواب کے مطابق دجال کا خروج انتہائی قریب ہے، جبکہ ربی کی اس بات نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں سب سے بڑا سوال یہ گردش کر رہا ہے کہ کیا ہم آخری دور میں جی رہے ہیں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ یہودی ربی نے خواب میں کیا دیکھا، یہودی ربیوں کا دجال کے ساتھ رابطہ ہے، احادیث کے مطابق یہ کیسا ہوگا اور اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ اور آج کی ویڈیو آپ کو کافی زیادہ حیرت میں ڈالنے والی ہے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے بس آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ مکمل معلومات کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اگر دیکھا جائے تو یہودیوں کی جانب سے آئے دن خاص طور پر دجال کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایسا بیان سامنے آتا رہتا ہے جسے جاننے کے بعد کچھ لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں تو کچھ لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ جبکہ حال ہی میں ایک یہودی ربی کی جانب سے ایک ایسا بیان سامنے آیا ہے جسے پوری دنیا میں اور اس کے بیان کے بعد دنیا بھر میں موجود جتنے بھی یہودی نسل کے لوگ آباد ہیں اور اس کو اپنے مسیح دجال کے آنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ ناظرین گرامی، ایسی بہت سی احادیث موجود ہیں جن میں دجال کے خروج کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا اور کوئی فتنہ موجود نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے جسم پر کافی گھنے بال ہوں گے، جبکہ اس کے ساتھ اس کی جنت اور دوزخ بھی ہوگی، اور جو اسے دوزخ نظر آئے گی وہ اس کی جنت ہوگی اور جس کو وہ جنت بخشے گا وہ دوزخ ہوگی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو دجال سے متعلق ایسی باتیں نہ بتاؤں جو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی نبی نے اپنی قوم کو نہ بتائی ہوں۔ دجال سے متعلق میں تم کو ویسے ہی ڈراتا ہوں جیسے حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو ڈرایا کرتے تھے۔ جو شخص دجال کی خبر سنے گا اسے چاہیے کہ وہ اس سے دور رہے۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دجال سے متعلق کچھ تفصیلات تم لوگوں سے بیان کی، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ تم پوری طرح سمجھ نہیں سکو گے۔ دیکھو، دجال کا قد ٹھگنا ہوگا، اس کے دونوں پیر ٹیڑھے ہوں گے، بال گھنگریالے ہوں گے، ایک آنکھ نہ تو اوپر کو ابھری ہوگی اور نہ ہی اندر کو دھنسی ہوگی۔ اس وقت دنیا کے تمام مذاہب میں دجال کا ذکر ملتا ہے۔ اسلام میں تو اسے فتنہ قرار دیا گیا ہے، لیکن یہودی دجال کو اپنا مسیحا مانتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ وہ ہمارا بادشاہ ہوگا اور اس کے خروج کے بعد وہ پوری دنیا پر حکمرانی کرے گا۔ اس کی وجہ سے یہودی دجال سے متعلق آئے دن کوئی نہ کوئی عجیب و غریب بیان دیتے رہتے ہیں۔ حال ہی میں ایک یہودی جوزف نامی ربی کا بیان سامنے آیا ہے کہ اسے خواب میں آ کر خود دجال نے خبر سنائی ہے کہ اس کا خروج 2030 کے قریب ہوگا۔ اس کے بعد تمام یہودیوں کی جانب سے اسے کافی اہمیت بھی ملنا شروع ہو چکی ہے۔ وہ کافی خوشی کے ساتھ یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ بہت جلد ہمارا مسیحا آنے والا ہے، جو آنے کے بعد نہ صرف پوری دنیا پر حکمرانی کرے گا بلکہ یہودیوں کے علاوہ تمام مذاہب کے ماننے والے لوگوں کو اپنا غلام بھی بنا لے گا۔ یعنی کہ اس کے ظاہر ہونے کے بعد دنیا پر صرف یہودیوں کا ہی راج چلے گا، کوئی دوسرا بڑا حکمران ان کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکے گا۔ خواب بیان کرتے ہوئے ربی نے بتایا ہے کہ ایک بہت بڑا شخص بہت بڑی سلطنت پر حکمرانی کر رہا ہے، اس کا قد بہت بڑا ہے، لوگ اس کا حکم مان رہے ہیں، بہت سے لوگ اس سے ملنا چاہتے ہیں لیکن رش کی وجہ سے اس سے نہیں مل پاتے۔ ربی نے بتایا کہ اس کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ وہ بھی اس بادشاہ سے ملے۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک شخص تیز رفتار سواری پر بیٹھا اس کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ نوجوان تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ جس پر ربی کہنے لگا کہ میں نے صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ یہ بادشاہ آخر کون ہے جس سے ملنے کے لیے لوگوں کی اتنی بڑی تعداد جمع ہے۔ تو اس شخص نے بتایا کہ یہ یہودی نسل کا مسیحا ہے، اگلے 7 سال میں دنیا پر ظاہر ہوگا۔ اس کے بعد اس ربی کی آنکھ کھل گئی اور اس نے اپنے دل میں پختہ عہد کر لیا کہ سن 2030 میں دجال ہی کا خروج ہوگا۔
ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ اس طرح کچھ عرصہ پہلے ایک اور ربی نے مذہبی معاملات کو نشر کرنے والے چینل ریڈیو 2000 کو بتایا کہ اسے ایک اور ربی شاہین کانیوسکی نے بتایا ہے کہ وہ یعنی کہ شاہین کانیوسکی دجال سے رابطے میں ہے اور اگلے چند سالوں میں وہ اس دنیا پر ظاہر ہو جائے گا۔ شاہین کانیوسکی کا شمار اسرائیل کے 3 سب سے بڑے ربیوں میں کیا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے تمام یہودی اس کی باتوں پر اندازوں اعتبار کرتے ہیں۔ دجال کی آمد کتنی قریب ہے، یہ معاملہ اتنا ہی سنجیدہ ہے جتنا کہ زندگی اور موت۔ ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کامیاب ہونے والوں میں سے ہوگا یا ناکام ہونے والوں میں سے۔ شاہین کانیوسکی کی جانب سے دجال کی خروج کی 2 نشانیاں بتائی گئی تھی، تقریباً وہ سب اب تک پوری ہو چکی ہیں۔ یہودی جب بھی اپنے عقیدے کے مطابق یہ بھی سمجھتے ہیں کہ نیتن یاہو دجال کی آمد سے قبل اسرائیل کے سب سے پہلے وزیر اعظم ہوں گے۔ یہودیوں کو جب بھی کسی مشکل کا سامنا پیش ہو تو وہ دجال سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا ثبوت دیوار گریا ہے۔ آج کی تمام یہودی اس دیوار کے آگے کھڑے ہو کر دجال سے مدد مانگتے ہیں۔ اسلام میں بھی اس کے ظاہر ہونے کی کئی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ دجال کی دنیا پر آنے سے پہلے 3 قحط پڑیں گے۔ 1 سال آسمان کی 1/3 بارش رک جائے گی جبکہ زمین کی پیداوار بھی 1/3 کم ہو جائے گی۔ دوسرے سال آسمان کی 2/3 بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار بھی 2/3 کم ہو جائے گی، جبکہ تیسرے سال آسمان سے بارش بالکل نہیں برسے گی اور زمین کی پیداوار بالکل ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ زمین پر جتنے بھی حیوانات ہوں گے وہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ دجال کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو طاقتور ظاہر کرنے کے لیے لوگوں سے جھوٹ بولے گا اور انہیں اپنی جھوٹی باتوں سے بہکائے گا۔ اس کے بعد وہ ایک بیمار شخص کے پاس آئے گا اور کہے گا اگر میں تیرے اونٹ زندہ کر دوں تو کیا اس بات کا تمہیں یقین آ جائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ شخص ہاں بولے گا۔ اس کے بعد دجال اونٹ کی صورت تاڑ کر اس کے سامنے آئے گا اور کہے گا کہ دیکھو تمہارا اونٹ زندہ کر دیا۔ اس کے بعد یہ ایک دوسرے شخص کے گھر کے پاس جائے گا جس کا باپ اور بھائی مر چکے ہوں گے۔ اس سے کہے گا کہ اگر میں تیرے باپ اور بھائی کو زندہ کر دوں تو کیا تو مجھے اپنا رب تسلیم کر لے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ اس کے بعد اس کے باپ اور بھائی کی شکل اختیار کر کے اس کے سامنے آ جائے گا۔ دوستو، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دجال کا ذکر سن کر ہمارے دل تو سینے سے نکل پڑے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو یہ شیطان میری زندگی میں ظاہر ہوا تو میں خود ہی اس سے نمٹ لوں گا، لیکن اگر میرے بعد ظاہر ہوا تو پھر ہر مومن کا نگہبان میرا رب ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس کا خروج عراق اور شام کے درمیان ایک جگہ پر ہوگا جہاں وہ رسالت کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے اور یہی سے جھوٹا خدائی کا دعویٰ کر کے فساد برپا کرے گا اور لوگوں کو بہلا کر اپنا خدا بلوانے کی کوشش کرے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مومن مسلمان کو دجال کے فتنے سے اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو میرا انفارمیٹیو ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔